تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ خدا را کچھ تو رحم کرو، کریم آقا کی غریب امت کو جینے دو، وہ غریب جس کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہے۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، جینا محال کر دیا۔ وہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مالک تیری مخلوق مجھے جینے نہیں دیتی، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ یہاں پر میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک رلا دینے والا فرمان سنانا چاہوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او صحابہ کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے، پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے۔ میں نے کہا نہ دانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ کسی عورت نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد سنبھال لے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ میں نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا شوہر فوت ہو گیا، عزیز و اقارب نے میری کوئی مدد نہ کی، عزیز و اقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بالٹی دی، اس بالٹی کے اندر چنے اور چھولے بنا کر ڈال دی، بیٹا جاؤ فلاں سکول کے سامنے، شہر کے فلاں سکول کے گیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو، شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی 2 ننھی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے روٹی پانی لے کر آنا، بازار سے ہوٹل سے روٹی خرید کے آنا۔ زندگی کا نظام چل رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ کل کی بات ہے، میرا 8 سالہ سربراہ چنے چھولے بیچنے کے بعد 200-400 روپے جیب میں ڈالے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، ہمارے لیے روٹی خریدنے کے لیے، کھانا لینے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سے موٹر سائیکل پر 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے ننھے سربراہ کو 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے اور 200-400 روپے بھی لے لیے۔ میرے ننھے سربراہ کی کل جمع پونجی لے کر بھاگ گئے۔ اس نے چاہا کہ میں بھیک مانگ کے اپنی 2 بہنوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤں، لیکن اسے باپ کا سبق یاد آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹے ہم سید لوگ ہیں، بھوکے مر جانا لیکن کسی سے صدقہ نہ لینا، بھوکے مر جانا، بھیک مت مانگنا، خیرات مت مانگنا۔ میرا 8 سالہ سربراہ رات کو گھر آیا روتا ہوا، کہنے لگا ماں آج کی رات کل کا دن روزہ رکھ لو، کل شام کو کھانا لے کے آؤں گا۔ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، جب میرے 8 سالہ سربراہ نے کہا نا کہ میرے منہ پر 2-4 تھپڑ لگے ہیں، میں آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگی، کہنے لگی مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مالک جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں، مالک میں تیری رضا پہ راضی۔ رات کا دوسرا پہر آیا،
میری ننھی سی بیٹی اٹھ کر رونے لگی بھوک کی وجہ سے، کہنے لگی ماں یہ جو میری چھوٹی بہن ہے یہ کب مرے گی، یہ جو چھوٹی بیمار بہن ہے یہ کب مرے گی؟ میں نے کہا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہن کی لمبی عمر کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو، صحت یابی کی بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو؟ نہیں اماں، جب ہمارا باپ فوت ہوا تھا تو ہمارے محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا، میں تو اس سوچ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں اگر یہ چھوٹی بہن مر جائے، باقی نہیں تو صبح محلہ کھانا دینے کے لیے آئے گا، پورے محلے والے اٹھ پڑیں گے کھانا دینے کے لیے، باقی نہیں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیں گے۔ خدا را میرے بھائیو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی مدد کرو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔